میرے بابا سیٹ ناصر کی کوٹھی پر چوکیدار تھے اور بھائی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ دونوں کی تنخواہوں سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن سیٹھ صاحب کی کوٹھی پر ڈاکو آ گئے۔ میرے والد نے مزاحمت کر کے اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے کلاشنکوف کا برسٹ مار کر ان کو گیٹ پر ڈھیر کر دیا۔ اس شور پر ہمسائے جاگ اٹھے اور گھروں سے لوگ نکل آئے تو ڈاکو مارت نکلے، مگر میرے باپ نے فرض نبھاتے ہوئے جان دے دی۔ اس کے بعد ہمارے برے دن آ گئے۔ اب گھر کا خرچہ زبیر بھائی کے ذمہ تھا۔ اس کی تنخواہ کم تھی، لہٰذا ماں کو سیٹھ کے گھر نوکرانی بننا پڑا۔ اسکول کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے میں آگے نہ پڑھ سکی۔ اب میں سارا دن گھر پر رہتی اور ماں کو روتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بھی رونا آ جاتا۔ اسی طرح روتے دھوتے وقت گزرنے لگا۔ والد کی وفات کو 5 سال بیت گئے۔ اب میں 15 برس کی ہو گئی تھی اور گھر میں اکیلے رہنے سے گھبرانے لگی۔ تبھی ماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ میں ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی، جس پر سیٹھانی مجھ سے خوش تھی۔ ادھر بھائی زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ کر فیکٹری کے کام سے ابھرنے لگا تھا۔ ایک تو محنت زیادہ تھی، اوپر سے مالک تنخواہ نہیں بڑھاتا تھا۔ گھر کا خرچہ اب بھی پورا نہ ہوتا تھا کیونکہ سیٹھانی امی کو کم تنخواہ دیتی اور سارا دن کام کرواتی۔ بس ایک فائدہ تھا کہ کبھی بچا ہوا کھانا مل جاتا اور مجھے اکیلے گھر میں رہنا نہیں پڑتا تھا۔ اچانک بھائی بیمار پڑ گیا اور کئی دن کام پر نہ جا سکا۔ تبھی فیکٹری کے مالک نے اس کو خوب سرزنش کی اور آدھی تنخواہ بھی کاٹ دی۔ بھائی اس سے بددل ہو گیا اور اصرار کیا کہ تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے تو میں نوکری نہیں کر سکوں گا۔ یہ بات مالک کو پسند نہ آئی۔ اس نے بھائی کو نوکری سے نکال دیا۔ بھائی گھر بیٹھ گیا، کوئی دوسری نوکری تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کی، جیسے اس کو کسی کی پرواہ نہ۔ امی کہتی کوئی اور ملازمت تلاش کر لو، خواہ مخواہ نکمے دوستوں میں وقت ضائع کرتے پھرتے ہو۔ وہ امی سے لڑنے لگتا۔ اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ مارا مارا پھرتا اور رات کو بہت دیر سے گھر آتا۔ تھوڑا بہت کام کہیں کرتا تو امی کو بہت کم پیسے دیتا، باقی باہر خرچ کراتا۔ ایک دن وہ جلدی گھر آ گیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے کھانے کا پوچھا، جواب دیا کہ کچھ نہیں کھانا، طبیعت خراب ہے۔ امی نے جا کر دیکھا، اس نے نشہ کیا ہوا تھا۔ تبھی ہم ماں بیٹی کو یقین ہو گیا کہ یہ پونجی ہم داؤ پر لگا چکی ہے۔ صبح ماں بھائی کے کمرے میں گئی اور نشہ کرنے پر برا بھلا کہنے لگی۔ اس نے ماں کو دھکے دیے۔ میں ماں کی ڈھال بنی تو مجھے بھی پیٹ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ تمام رات وہ گھر نہ آیا۔ میں اور امی جاگتی رہیں اور زبیر کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ روتے ہوئے رات گزر گئی۔ اگلی رات نصف شب کے قریب وہ گھر آیا۔ ماں سو رہی تھی۔ میں نے کنڈی کھولی، بغیر بات کیے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کا پوچھا، جواب نہ دیا۔ میں بھی مایوس ہو کر سو گئی۔ جانے کس پیر اس نے اماں کے صندوق کا تالا توڑا اور جو کچھ زیور اور پیسہ تھا وہ سب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس کا پتہ نہ چلا کہاں گیا۔ وہ واپس نہ آیا۔ امی کو بیٹے کے چلے جانے کا بہت غم تھا۔ وہ اپنے غم کو اندر اندر دباتی رہیں۔ اس ضبط نے ان کے دل کو کھانا شروع کر دیا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ سیٹھانی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بیٹے کی گمشدگی اور جدائی ایسی وجہ تھی کہ ان کی بیماری لاعلاج ہو گئی تھی۔ کچھ دن کام پر جاتی اور چرپائی پر پڑ جاتی۔ میں ان کی جگہ سیٹھانی کے پاس صبح کی گئی، شام کو آتی، پھر بھی کام ختم نہ ہوتا۔ سیٹھ صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام جمال تھا۔ وہ شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور چھٹیوں میں گھر آتا تھا۔ یوں وہ سلجھا ہوا نوجوان تھا، غریبوں کا ہمدرد بھی تھا، مگر اس کی یہ بات مجھے پسند نہ تھی کہ وہ سارا وقت میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، ناز، تمہارے والد نے ہمارے تحفظ کے لیے جان دی تھی۔ میرے ڈیڈی کو چاہیے تھا کہ وہ بدلے میں تم لوگوں کو اتنا کچھ دیتے کہ تم مالا مال ہو جاتے، تم کو ہمارے گھر کام بھی نہ کرنا پڑتا، مگر انہوں نے کچھ دینے کی بجائے تم ماں بیٹی کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے چھوٹے صاحب، اگر وہ ہم کو ملازمت پر نہ رکھتے، کھانا نہ دیتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ میرا سگا بھائی تک تو ہم کو چھوڑ گیا ہے۔ جب میں جمال کو چھوٹے صاحب کہتی اسے برا لگتا۔ مجھے چھوٹے صاحب کہلوانا پسند نہیں، مجھے میرے نام سے پکارا کرو۔ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے لحاظ آتا تھا۔ پھر سیٹھانی بھی کہتی کہ جاؤ چھوٹے صاحب کے لیے ناشتہ بناؤ، چھوٹے صاحب کو کھانا دے آؤ۔ ایک دن میں جمال کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ آیا اور کہنے لگا،
ناز، میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس گھر میں ملازمہ کا نہیں بلکہ عزت کا مقام حاصل ہو۔ تمہارے باپ نے ہم پر جان ماری ہے اور یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ملازم کی بیٹی کو ملازمہ کا مقام ہی مل سکتا ہے صاحب، دوسرا کوئی مقام کیسے مل سکتا ہے؟ دوسرا مقام رشتہ جوڑنے سے مل سکتا ہے۔ مثلاً میری ممی تم کو اپنی بہو بنا لیں تو تمہارا مقام اس گھر میں اونچا ہو جائے گا۔ یہ ناممکن بات ہے صاحب، اسی لیے میں ایسی باتیں سننا چاہتی ہوں، نہ ہی سوچنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں سمجھ پاتی تھی کہ جمال مجھ سے مذاق کرتا ہے یا واقعی سنجیدہ ہے، کیونکہ امیروں کا تو بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ حقیقت بخوبی جانتی تھی کہ ہم ایک کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایسی انہونی سوچنا خود کو ہلاک کرنے کے سوا اور کیا تھا؟ اس طرح تو انسان کا دماغ الجھتا رہتا ہے اور وہ کسی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ آج ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، دل میں درد ہو رہا تھا، پھر یہ درد اتنا بڑا کہ وہ برداشت نہ کر سکی اور شدت سے کرانے لگی۔ خالہ آمنہ ہمارے گھر کے برابر میں رہتی تھی۔ میں دوڑی ہوئی ان کے پاس گئی اور اماں کی تکلیف کے بارے بتایا۔ وہ ڈاکٹر کو لے آئی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو امی سو گئی، پھر خالہ بھی چلی گئی۔ ماں کو سوتا دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا۔ میں دوبارہ خالہ کے پاس گئی اور انہیں بلا لائی۔ تمام شب خالہ ماں کے پاس بیٹھی رہیں۔ صبح امی کو ہوش آیا تو ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، بخار تیز ہو گیا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ڈاکٹر کو دوبارہ گھر بلاتے۔ مجھے سٹانی کو بھی بتانا تھا، اسی لیے میں ان کے گھر چلی گئی اور ان کو بتایا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ہمارے گھر آ گئی تاکہ ماں کو ہسپتال لے جا سکے۔ مجھے راستے میں عجیب قسم کے خیال آتے رہے۔ گاڑی جب ہماری گلی کی موڑ پر مڑی دیکھا تو گلی میں بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ دل دھک سے گیا۔ یکدم خیال کا کونتا لپکا کہ کہیں ماں چلی تو نہیں گئی۔ اگلے لمحے اس اذیت ناک خیال کو جھٹک دیا اور سٹانی کے ساتھ جلتی جلتی گاڑی سے اتری۔ سامنے ہی آمنہ خالہ اور محلے کی عورتوں کے افسردہ چہرے نظر آ گئے، گویا ہونی ہو چکی تھی۔ اپنی نبض رکی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھ کو نہ تو کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ تیزی سے عورتوں کو اور بچوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی ماں کی چارپائی تک پہنچی۔ ان کا بے جان چہرہ دیکھ کر کھڑا رہنا میرے بس میں نہ رہا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور میں دھڑام سے گر پڑی۔ اس کے بعد 2 دن تک مجھ کو ہوش نہ آیا۔ دن رات روتی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، مرنے کی دعائیں کرتی مگر موت مانگنے سے نہیں ملتی۔ آمنہ خالہ میرے پاس رہ رہی تھیں، تھوڑی دیر کو گھر چلی جاتی پھر واپس آ جاتی۔ ان کے گھر کو بہوئیں سنبھالتی تھیں۔ کئی دن سیٹھ صاحب کے گھر پر کام پر نہ گئی تو سیٹھانی خود آ گئی، سمجھا بجھا کر مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئی۔ پیار سے گلے لگایا، سمجھاتی رہی کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، تم اب مجھ کو ہی ماں سمجھو، میں ہر طرح سے تمہارا خیال کروں گی۔ ان کا پیار پایا تو دل سے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ مجھ کو پیار کی اشد ضرورت تھی اور ان کو میری۔ انہیں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے مجھے ایسی ملازمہ کا ملنا ناممکن تھا۔ پیار کے لیے انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ مجھ کو جب سٹانی سے پیار ملنے لگا تو اپنا غم بھلا کر ان کی سیوا میں جٹ گئی اور دوبارہ سے ان کا گھر سنبھال لیا۔ اب جمال بھی میرا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ آمنہ خالہ روز میرا حال دریافت کرنے آتی تھی۔ میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے لگی، تاہم جمال سے ایسی توقعات نہ لگائیں جو میری حیثیت کو زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ کہنے لگا کہ کتابوں کو جھاڑ کر الماری میں ترتیب سے لگا دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ ناز، تم اتنی اچھی لڑکی ہو، میں نے سوچ لیا ہے کہ جو بھی ہو میں تم سے شادی کروں گا۔ تم سکون دینے والی صابر لڑکی ہو، گھر کو جنت بنا دو گی۔ جانتی ہو، مرد کو عورت سے سوائے سکون اور عزت کے کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارے والد نے وفا کی اور تمہاری ماں نے بھی، یقیناً تم بھی وفا کرو گی۔ وفا ایسی چیز ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ میرے ہاتھ کتابیں درست کرنے میں مصروف تھے اور زبان خاموش تھی جبکہ وہ بولے جا رہا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ سٹانی ہماری باتیں سن رہی ہے۔ جانے کب وہ دبے قدموں وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ساکت کھڑی جمال کی باتیں سنتی رہی۔ یہ باتیں ان کو سخت گراں گزری۔ اس کے بعد انہوں نے ہم دونوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ جمال کو پتہ لگ چکا تھا کہ ماں نے باتیں سن لی ہیں۔ وہ ان کی نگرانی سے تنگ آ گیا۔ تبھی ایک دن اس نے ان سے کہہ دیا کہ ممی، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ ناز پاکیزہ لڑکی ہے، خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے باپ نے ہماری خاطر جان کی قربانی دی اور آپ لوگوں نے ان کے کنبے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماں باپ دونوں مر چکے ہیں تو ناز کا کون ہے؟ اس کا کیا بنے گا؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے سوچا ہے؟ یا آپ عمر بھر اسے اپنے گھر کے کام ہی کرواتی رہیں گی؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک یتیم لڑکی بغیر تنخواہ اس وجہ سے غلامی کرے اس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے؟ سیٹانی بیٹے کے منہ سے یہ سب سن کر آنکھ بگولا ہو گئی اور ڈانٹ کر کہا، اپنی تقریر بند کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا تم ایک چوکیدار کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد کی جان گئی تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس ڈیوٹی کا وہ ہم سے معاوضہ لیتا تھا۔ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، نہ ہم نے اسے مروایا نہ اس نے ہم پر احسان کیا، اس کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ اس قربانی کا بدلہ یہ ہے کہ کسی ہم پلہ اچھے گھرانے میں دیکھ بھال کر ہم اس لڑکی کی شادی کرا دیں گے، مگر تم اس سے شادی کرو یا ہم بہو بنیں، یہ انہونی بات ہے۔ کیا دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ لڑکی کو اس وجہ سے بہو بنا لو کیونکہ وہ لاوارث ہے؟ ممی منع کرنا ہے تو ایک لفظ ہی کافی ہے کہ نہیں کرنی شادی، اس کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ کل کے بارے آپ کو معلوم ہے اور نہ مجھے، کل کس نے دیکھی ہے؟ اور ویسے بھی میری شادی آج تو نہیں ہو سکتی، ابھی مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کمانا ہے۔ آپ ساری باتیں بھول جائیے اور سکون سے آرام کیجیے۔ جمال نے ماں کو تسلی دی۔ سیٹانی نے مگر ان باتوں کو نہ بھلایا۔ وہ پہلے مجھ سے پیار سے پیش آتی تھی، اب غصے اور نفرت سے بات کرتی، بات بات پر کہتی کہ انسان کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں سب سمجھتی تھی مگر چپ رہتی تھی، اس گھر کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کہاں جاتی؟ جمال تو چھٹیوں پر آیا تھا، چند دن کے لیے واپس لاہور چلا گیا، اس کے بعد وہ متعارف ہو گیا، گھر آتا بھی تو مجھ سے بات نہ کرتا اور نہ ہی مخاطب ہوتا۔ پھر سالانہ امتحان ختم ہو گیا تو وہ گھر لوٹ آیا۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا، بتایا کہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ اب وقت تھا بات کرنے کا۔ جمال نے دوبارہ یہی کہا کہ امیر لڑکی کے مزاج کا پتہ نہیں کیسی ہو، وہ شادی کسی غریب لڑکی سے کرے گا۔ یہ سن کر اس کے والد غصے میں آ گئے، بولے جمال کو کیا ہو گیا ہے؟ پڑھ لکھ کر اس کی مت ماری گئی ہے، چوکیدار کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سیٹانی بولی، ہاں ایسا ہی ہے، شاید لڑکی نے بہکایا ہو، اگرچہ ایسی لگتی نہیں، پھر بھی لاوارث لڑکیاں سارے ڈھونڈتی ہیں، بڑے گھروں میں سما جانے کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی نیا کھڑاب شروع ہو، لڑکیوں کو اپنے گھر سے چلتا کر دینا چاہیے۔ ابھی تو لڑکا ہمارے کنٹرول میں ہے، لڑکی کو غائب کرو، بات بڑھ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میاں بیوی اس بات پر متفق ہو گئے کہ مجھے خاصی رقم دے کر اپنے کسی دوست کے گھر ملازمہ رکھوا دیں، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، اور میں رقم کے لالچ میں ان کی بات مان لوں گی۔ میں نے خالہ آمنہ کو سب احوال بتا دیا، یہ بھی کہ میں ان کے کسی دوست کے ہاں نوکری نہیں کرنا چاہتی، یہ مجھے کسی دوسرے شہر پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ پیچھے سے میرا بھائی آ گیا تو گھر کو تالا لگا ہوگا، میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آمنہ خالہ بولی، اس سے پہلے کہ تم کو نکال لیں تم خود ان کو چھوڑ دو، کہہ دو کہ میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے، وہ گھر بیچ کر مجھے اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتا ہے، جہاں وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ میں نے کہا، خالہ وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، پوچھیں گے کہ کون زبیر بھائی کا پیغام لایا، تو میں کیا کہوں گی؟ تم کچھ مت کہو، میں سیٹانی سے کہوں گی میرے پاس اس کے بھائی کا کراچی سے فون آیا ہے۔ اگلے دن آمنہ سیٹانی کے پاس گئی اور باتوں باتوں میں کہا، یہ آپ کے گھر چند دن کی مہمان ہے، اس کے بھائی کا کراچی سے فون آیا ہے، شاید وہ جلد اس کی شادی کر دے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ کراچی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی فیکٹری میں ہی کام کرتا ہے، ناز کی سگائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ سیٹانی کو آمنہ خالہ کی بات پر شک نہ ہوا، وہ خالہ پر اعتبار کرتی تھی کہ آمنہ خالہ ایک دیندار اچھے کردار کی خاتون تھی۔ خالہ کی باتیں جمال نے بھی سنی۔ اگلے دن میں ان کے گھر نہ گئی، خالہ نے مجھے اپنی بہن کے گھر لے جانا چاہا، ان کا خیال تھا کہ میں چند دن وہاں رہ لوں تاکہ وہ ان لوگوں کا رد عمل دیکھیں۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ بس اڈے پر لائیں تو جمال نے ہمیں وہاں آ لیا اور خالہ سے کہا، آپ ذرا سا حالات کو سنبھالیے، اور مجھ سے کہا کہ ناز تم گھبرانا مت، میں جلد سب کچھ ٹھیک کر کے والدین کو راضی کر دوں گا۔ پھر اس نے آمنہ خالہ کو اعتماد مل گیا۔ میں تو چپ تھی، بلکہ مجھے اس پر غصہ تھا کہ وہ نہ اس قسم کے شوشے چھوڑتا اور نہ میں سیٹانی کے گھر سے نکل کر بے آسرا ہوتی۔ جمال کی ہی غلطی تھی، بھلا کون ماں باپ
کیوں ایک ملازمہ سے بیٹی کی شادی کرتے؟ ہمارا ان کا میل ہی نہ تھا۔ اس حماقت میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ ساری گڑبڑ جمال نے کی تھی، ورنہ سٹانی تو مجھ سے پیار کرتی تھی۔ مجھ کو ان کے پیار بھرے سلوک سے محروم ہو جانے کا بھی دکھ تھا۔ آمنہ خالہ مجھے اپنی بہن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی، جو بیوہ تھی۔ ان کا لڑکا فوج میں صوبیدار تھا، وہ کافی دور کسی علاقے میں ڈیوٹی پر تھا۔ صالحہ خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں میرا یہاں دل نہ تھا، دن رات سلگ رہتی تھی، جیسے جسم سے روح نکل گئی ہوں۔ ہر لمحہ رونے کو جی کرتا، اپنے گھر کے سوا کہیں نیند نہ آتی تھی۔ جب خالہ مجھے روتا پاتی دلاسا دیتی، مگر میرا جی کرتا کہ کوئی دلاسا نہ دے، کوئی چپ نہ کرے، میں بس روتی رہوں۔ ایک ہی بات سوچتی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا، کب تک خالہ آمنہ کی بہن کے گھر رہوں گی، کب تک ان پر بوجھ بنی رہوں گی۔ گھر لوٹ کر گئی تو جمال سر نہ ہو جائے۔ مجھے اس سے نفرت نہ تھی، وہ مجھے اچھا بھی لگتا تھا، مگر اس کے ماں باپ کانٹوں کا پیڑ تھے، وہ طاقتور اور میں مفلس اور ناپوہ، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جو دولت کے فخر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جمال نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، مگر وہ خالہ آمنہ سے رابطے میں تھا۔ میں 3 ماہ ان کی بہن کے گھر رہی۔ سٹانی کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی آ کر مجھے لے گیا ہے، وہ سکون میں آ گئی۔ ایک روز میں خالہ کے ساتھ چپکے سے اپنے گھر لوٹ آئی۔ آمنہ خالہ بولی، تم پریشان نہ ہو، اب سیٹھ اور سٹانے کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹی کی بات ایک ہم پلہ گھرانے میں طے کر دی ہے۔ شادی سال بعد ہونا کرا پائی ہے، کیونکہ لڑکی پڑھ رہی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ جو دکھ تھا میں نے جھیل لیا تھا۔ اپنے گھر چاہے کچا ٹوٹا پھوٹا، انسان کو سکون اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ بس ایک مسئلہ پریشان کرتا تھا کہ میرا خرچہ آمنہ خالہ اٹھا رہی تھی، اور یہ بات مجھے بے سکون رکھتی تھی۔ ان کی بیٹی خالدہ نے سلائی اور کٹنگ کا کورس کیا ہوا تھا، وہ ایک بوتیک کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ خالہ نے ان کے ذمہ لگایا کہ وہ مجھے گھنٹہ بھر میرے گھر میں سلائی اور کٹنگ سکھائے گی۔ 3 ماہ میں نے اچھا خاصا ہنر سیکھ لیا۔ امی کی سلائی مشین موجود تھی، خالہ کو سلائی کے کپڑے ملتے، ان میں سے وہ مجھے دیتی کہ یہ تم سلائی کر کے دیا کرو۔ اس طرح مجھے اتنی اجرت مل جاتی کہ اپنی ضروریات کی اشیاء خرید لیتی۔ جمال نے ایک دن مجھے خالہ آمنہ کے گھر جاتے ہوئے کیا۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہلوایا کہ ایک بار مجھے گراؤنڈ میں ملو، ورنہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس دھمکی سے میں ڈر گئی۔ گراؤنڈ میرے گھر کی عقب میں تھا، جہاں وہ کھیلنے آتا تھا۔ میں اس کے بتائے وقت پر وہاں چلی گئی۔ یہ گراؤنڈ صبح کو خالی ہوتا تھا، جمال وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین کسی طرح راضی نہیں ہوتے، آؤ اس مسئلے کو خود ہی حل کر لیتے ہیں، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ جب شادی ہو جائے گی تو میں تم کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تب میرے والدین تم کو قبول کر لیں گے۔ میں نے خالہ آمنہ کو یہ بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کی باتوں میں مت آنا، اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کے والدین تم کو قبول نہیں کریں گے، تم خنوار ہو جاؤ گی۔ جمال کو دل سے نکال دو، تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں جلد تمہاری شادی ایک اچھے گھرانے میں کرا دوں گی، میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے۔ میں نے خالہ کی باتوں کو یہ حقیقت جانا، کیونکہ میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ میری اور جمال کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد خالہ نے جمال کو کہہ دیا کہ ناز کورٹ میرج پر راضی نہیں، تم اس کو پریشان مت کرو، اس کو اپنے گھر میں رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلی جائے۔ خالہ آمنہ نے اپنی بہن صالحہ سے بات کی۔ ان کا بیٹا جو فوج میں ملازم تھا، اس کی ماں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں 3 ماہ خالہ صالحہ کے گھر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پرکھا اور پسند کیا، بیٹے سے بات کی اور اس کو راضی کیا۔ اس طرح آمنہ خالہ نے اپنے بھانجے سے میری شادی کر دی۔ وہ مجھے اپنی بہن کے گھر لے گئی۔ ان کے شوہر اور بیٹے میرے وکیل بنے، اور لڑکے والوں کے گھر پر ہی میری ارسلان سے شادی ہو گئی۔ ادھر جمال کے والدین نے اس پر شادی کے لیے زور دیا اور اپنی منوا لی۔ اس کا نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی 6 ماہ بعد ہونی تھی۔ لڑکی کے سالانہ امتحان میں ابھی 6 ماہ باقی تھے۔ جب جمال کی شادی ہو گئی اور دلہن گھر آ گئی، تب خالہ آمنہ نے اسے بتا دیا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میں تو شادی کے بعد دوسرے شہر جا بسی تھی، مجھے جمال بارے کوئی علم نہ تھا۔ میں نے اس بندر سے سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ اسنان بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ بے سہاروں کا مددگار ہے۔ شادی سے کچھ دن پہلے آمنہ خالہ کے شوہر نے اخبار میں میرے بھائی کی گمشدگی کا اشتہار بھی دیا تھا، مگر زبیر کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں کھو گیا۔ آج تک مجھے اپنے بھائی کا غم ہے، تاہم میری زندگی دکھوں سے پاک گزر رہی تھی۔ خوشی ہے کہ عزت کی زندگی ملی اور عزت سے جی رہی ہوں۔
خالہ سے سنا تھا کہ جمال بھی شادی کے بعد خوش و خرم ہو گیا تھا، یقیناً اس نے مجھے بلا دیا ہوگا، میں نے بھی اسے بلا دیا، مگر کبھی کبھی یہ سوچتی ضرور ہوں کہ کیا اس کو سچ مجھ سے پیار تھا یا محض ہمدردی کا جذبہ تھا۔ خیر جو بھی ہوا ٹھیک ہوا۔